آج کا درس قرآن مجید پارہ نمبر کون سے ہے جی؟ بیٹا جی توجہ میری طرف، پارہ نمبر 4۔ سورت کون سی چل رہی ہے؟ آیت کریمہ نمبر کون سی؟ 124 125، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کا موضوع یہ ہے کہ غزوہ بدر میں نزول ملائکہ، غزوہ بدر میں نزول ملائکہ، ٹھیک ہے نا جی۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہیلپ کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، تائید کے لیے 5000 فرشتے بھیجے۔ کتنے فرشتے جی؟ ٹھیک ہے نا جی، نشان زدہ فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اپنے پاس ہتھیار اٹھائے ہوئے وہ 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور محبوب کے جانثار صحابہ کی مدد فرمائی بما اسلحہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ دو آیات کریمہ میں ذکر ہے، پھر ہم انشاءاللہ بخاری کی حدیث پاک اور دیگر احادیث کو ان کے ساتھ ریلیٹڈ کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کریں گے، اذ تقول للمؤمنین، جب آپ یاد کیجئے اے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، تقول جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین، للمؤمنین کیا ترجمہ کرو گے؟ جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے اے حبیب گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد کیجئے جب غزوہ بدر میں آپ مومنین سے فرما رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو جو مجاہدین غزوہ بدر تھے ان کو تسلی اور تشفی دے رہے تھے، سہارا دے رہے تھے، اور میرے قبلی والے آقا ان کو فرما رہے تھے الی یکفیکم، کیا ترجمہ کرو گے؟ الی یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگلا ترجمہ بھی آپ کریں گے ایمدکم ربکم، تمہارا رب تمہاری کیا کرے؟ مدد کرے۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب بولیے کیا کرے؟ تمہاری مدد کرے۔ اگلا ترجمہ بھی آپ کریں گے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، منزلین، ٹھیک ہے نا، جو نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نازل شدہ 3000 فرشتوں کے ذریعے رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے، تمہاری تائید فرمائے، تمہاری نصرت فرمائے۔ میرے کملی والے آقا صحابہ کو فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ہیں جی، تصفی اور تسلی دینے کے لیے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آگے سے جواب اللہ رب العالمین دیتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا معنی کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ان تصبروا، اگر تم کیا کرو؟ صبر کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اسی آن، اسی لمحے، اسی گھڑی، جس گھڑی تم پر تمہارے دشمن حملہ آور ہو جائیں، اسی لمحے، اسی گھڑی، ھذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ ترجمہ کیجئے گا آگے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، محبوب علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو تشفی اور تسلی دیتے ہوئے کہا تھا 3000 فرشتوں کے ذریعے رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے گا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو جس آن، جس لمحے، جس گھڑی تم پر تمہارا دشمن حملہ آور ہوگا، اللہ رب العالمین 3000 کے ساتھ نہیں بلکہ 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مصممین، نشان زدہ ہوں گے۔ مصممین کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص حیت میں، ایک خاص شکل میں، ایک خاص صورت میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بما اسلحہ، فرشتوں کا نزول ہوا تھا بما اسلحہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ دو آیات کریمہ ان کو یکجا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوئے؟ 5000 فرشتے، بولیے کتنے؟ 5000 فرشتے۔
کی حدیث پاک ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس، کیا جی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں گے؟ شاباش، عنہما کہیں گے۔ یہ ابراہیم بھی کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مطلب یہ ہے کہ درس نامی والوں کو تو پتہ ہے، اب حفظ والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، جب بات دو کی ہو، دو صحابہ کی ہو تو کیا کہنا ہے؟ عنہما، شاباش۔ اور جب بہت سے صحابہ، تین کی یا تین سے زیادہ کی ہو تو پھر کیا کہنا ہے؟ عنہما۔ کیا کہنا ہے؟ عنہما۔ جب ایک صحابی کی ہو تو کیا کہنا ہے؟ عنہما۔ جب ایک صحابیہ عورت کی ہو تو کیا جی؟ ہاں، دو کی ہو تو پھر عنہما، جمع کی ہو تو پھر عنہما اجمعین۔ آئیے سمجھ آپ کو، شاباش۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس خود بھی صحابی ہے اور ابا جی بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آئیے سمجھی۔ اچھا جی، آپ سے کوئی حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کیا فرمایا؟ بولی بلا۔ سارے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں، کہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کیا؟ کیا؟ کس نے فرمایا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے ہاتھ اٹھا کے حضور کی سنت کو زندہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے حضور کی سنت کو زندہ کرنا یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، صحرا میں سے گزر رہے تھے، اچانک چلتے چلتے جھک گئے، اچانک چلتے چلتے جھک گئے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک درخت ہوتا تھا اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو جھک گئے، یہاں سے گزرے تو جھک گئے۔ اب درخت بھی نہ تھا لیکن انہوں نے اس طرح کیا کیا؟ جھکا، اس طرح وہ جھکے اور حضور کی سنت کو کیا کیا؟ زندہ کیا۔ تو اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فرمایا یہ حضرت جبرائیل ہے علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا جی؟ حضرت جبرائیل ہے اور یہ چتکبڑے گھوڑے پر، چتکبڑا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ بھی اس میں ہو اور سفید رنگ بھی ہو، سیاہی اور سفیدی ملی جلی ہو، دو رنگوں کا کوئی بھی جانور، اس کو چتکبڑا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو رنگ کا، سفید سیاہ، گھوڑے پر ہے۔ فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، زمین آسمان کے درمیان چتکبڑے گھوڑے پر سوار ہیں، ٹھیک ہے، اور ہتھیار پہنے ہوئے ہیں۔ کیا جی؟ ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، جنگی ہتھیار۔ سمجھ آگے جی؟ اچھا، اس لیے بخاری شریف کی حدیث پاک یاد ہوگی سب کو؟ اور اسی طرح حضرت صائب بن حبیش، کیا نام ہے جی؟ صائب بن حبیش، ٹھیک ہے نا؟ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام پھر لے لیجئے، صائب بن حبیش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں، اپنی آپ بیتی، اپنے احوال خود بیان کرنا یہ آپ بیتی ہوتا ہے۔ اپنی کہانی کوئی اپنا سفر نامہ لکھے، ٹھیک ہے، اپنے احوال بتائے، اسے کہتے ہیں آپ بیتی، اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ بخدا، خدا کی قسم مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا غزوہ بدر میں، مجھے غزوہ بدر میں کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا۔ تو پوچھا گیا پھر آپ کو انسان نے نہیں گرفتار کیا تھا تو کس نے؟ یہ حضرت صائب بن حبیش اسدی قبل از اسلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ جب آپ حالت کفر میں تھے، قریش کی طرف سے آئے تھے، قریشی جب غزوہ بدر میں لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے، قریش کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہوا اس طرح، جب قریش مکہ کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے نا جی، 70 بندے مارے گئے، 70 کو کیا کر لیا گیا؟ قید کر لیا گیا۔ جب ان کو قید کر لیا گیا تو جن کو قید کیا گیا مجھے بھی قید کیا گیا، لیکن مجھے جو قید کیا گیا تھا ایک طویل القامت انسان تھا، ایک طویل القامت، ٹھیک ہے نا جی، ایک بڑے قد والا کوئی شخص تھا زمین آسمان کے درمیان، انسان معذرت میں نے لفظ بول دیا، طویل القامت تھا، ٹھیک ہے، سفید رنگ کا، انتہائی حسین و جمیل، اس نے مجھے آ کے دبوچ لیا، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، مجھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف،
کیا نام ہے میرا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ آئے، انہوں نے مجھے پھر پکڑ لیا اور پھر پکڑ کے کہا، یہ ندا کرنے لگے کہ ان کو کس نے قید کیا ہے، سب سے پوچھنے لگے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا کہ میں نے قید کیا تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف مجھے پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے استفسار کیا، پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تجھے کس نے گرفتار کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں چونکہ میں حالت کفر میں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس نشانی کو، اس معاملے کو واضح کر دوں، میں چھپائے ہوئے تھا، میں نے لا علمی کا اظہار کیا، جھوٹ بول دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کریم فرشتے نے گرفتار کیا۔ کس نے جی؟ کریم۔ پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا انہیں لے جاؤ، اپنے قیدی کو لے جاؤ۔ پھر فرماتے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مجھے لے کر چلے گئے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ ساری کی ساری آپ بیتی اپنا احوال اپنا بیان فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ وہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، پھر سرکار کا وصال مبارک ہوا، پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں یہ سارے کے سارے کا معاملہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ 2 آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی کہ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے نازل ہوئے جی؟ 5000۔ 2 آیات پڑھی، 2 حدیث آپ نے سنائی، 2 آیات 2 حدیث کو یکجا کر کے رزلٹ نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور محبوب کی جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تائید، نصرت اور مدد کے لیے 5000 ملائکہ بھیجے۔ کتنے جی؟ 5000۔ کتنے فرشتے جی؟ 5000۔ بیٹا جو ہمارے لیے اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی تائید آج بھی ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت بندوں کے لیے آج بھی ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اپنے بندوں کے لیے آج بھی ہے۔ آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں بندوں کی مدد کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ تقوی، وہ یقین، وہ توکل، وہ بھروسہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رب ذوالجلال پہ تھا، اگر آج وہ ہو جائے اور اس طرح کا جذبہ جہاد پیدا ہو جائے دلوں میں جس طرح کا جذبہ جہاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تھا، ان میں سے ایسے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا تو ان میں سے ایسے صحابی بھی تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ ایک وہ تھے انہوں نے کہا ہم یا رسول اللہ وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہ جواب دیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے امتیوں نے دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کہ آپ جائیں اے موسیٰ اور آپ کا رب جائے ان سے جا کے قتال کرو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ آپ کو جواب دینے والے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے اشارے ابرو پہ اپنے تن من دھن کو لٹانے والے ہیں۔ جب اس طرح کا جذبہ ہو، اس طرح کی جب شوق ہو، شوق جہاد ہو تو پھر ملائکہ کا نزول آسمان سے ہوا کرتا ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب جذب مان پڑ جائیں، جب نہ زود رہے، نہ تقوی رہے، نہ صبر رہے، نہ شکر رہے، نہ جذب جہاد رہے تو پھر بزدلی جب بندہ دکھاتا پھرے تو پھر کشمیر میں اللہ کی مدد نہیں آتی، برما میں مدد نہیں آتی، فلسطین میں مدد نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد تب آتی ہے، یہ اصول ہے، جب تم میدان جہاد میں اترو گے عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، پوری جرأت اور طاقت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل اور بھروسے کے ساتھ، تب اللہ رب العالمین کی تمہاری مدد شامل حال ہوگی۔ آئیے سمجھ آپ کو یہ اصول ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ جناب دعائیں مانگتا رہے اور کہتا رہے جناب ہمارا کشمیر بھی فتح ہو جائے، برما بھی فتح ہو جائے، فلسطین بھی فتح ہو جائے، دعائیں ادھر مانگتا رہے میدان جہاد میں نہ اترے، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایسے اگر ہوتا تو غزوہ بدر میں حضور کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اور محبوب خدا ہو کر مدینہ شریف کو چھوڑنا پڑا، غزوہ بدر میں جانا پڑا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو انتہائی قلیل سامان، ساز و سامان کے اور ہتھیاروں کے ساتھ ادھر جانا پڑا، بے سروس کے سامان، ٹھیک ہے نا جی، انتہائی اس حالت میں جانا پڑا اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعائیں کی، تب جا کے مدد آتی ہے۔ اگر بغیر میدان جہاد میں جانے سے مدد ملتی ہوتی تو حضور 27 غزوات میں نہ جاتے، اور حضرت امام
امام مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کے دعائیں کر دیتے اور میدان کربلا میں آپ کو نہ جانا پڑتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 27 غزوات میں جانا اور پھر اس کے بعد چاروں خلفاء کے زمانے میں ان کا خود میدان جہاد میں اترنا اس بات کی بین اور بالکل واضح دلیل ہے جب تک آپ میدان جہاد میں آئیں گے نہیں اس وقت تک نصرت اور مدد آ سکتی نہیں ہے. نصرت اور مدد کب آئے گی؟ جب آپ میدان جہاد میں آئیں گے عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی تمہارے شامل حالت ہوگی. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں جو رشتے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تھے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ. وہ اگر امت مسلمہ کے رشتے دوبارہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بحال ہو جائیں گے تو ان کی مدد کے لیے بھی ملائکہ اتر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین، عالم اسلام کو اتحاد اتفاق عطا فرما یا الہ العالمین. عالمین امت مسلمہ کو جذبہ جہاد عطا فرما الہ العالمین، جہاد کا شوق عطا فرما الہ العالمین. ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما الہ العالمین. دین اسلام کی سربلندی کی خاطر الہ العالمین کفار سے الہ العالمین پنجہ آزمائی کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.